جی وہ ایک تو اپنی سونیا کی سالگرہ ہے، اور پتہ نہیں کون سی ہے، کوئی 24 کہہ رہا تھا، کوئی 40 کہہ رہا تھا 40 ہو سکتی ہے، آپ بتائیے. پتہ نہیں 20 پار کر سننے میں چکی آئی ہیں. تھی. اور نیلم نے پڑھا اور انہوں نے بھی پڑھا. اور تو جو میں بات کہہ رہا تھا وہ اصل میں یہ تھی کہ ان کی سالگرہ اور ساتھ ساتھ ہماری واٹس ایپ کی چوتھی سالگرہ. اور اس چوتھی سالگرہ پر جو میں نے مضمون لکھا ہے وہ اس میں میں نے چوتھی کو یوز کیا ہے، تو تم ضرور سننا میرا مضمون تو جو کہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہوگا. تو اس چوتھی سالگرہ کی ہمارے گروپ کا جو ہے وہ بہت جسے کہتے ہیں انٹرسٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے. گو کہ زیادہ لوگ میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی جتنے لوگ ہیں وہ سب بالکل جسے ہندی میں کہتے ہیں بہت جڑے ہوئے ہیں، گلو کی طرح جڑے ہوئے ہیں. یہ واٹس ایپ ایک مضبوط گلو ہے جس نے سب کو اس طرح کے گلو کے لیے بڑی سلیکشن کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارا چلتا رہتا ہے کہ جی جی. تو وہ یہ اس کی بڑی وہ ہے خصوصیت کہ سب لوگ اپنے کام چھوڑ کے یا اپنی مصروفیت سے وقت نکال کے یہاں آتے ہیں اور خوشی خوشی آتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں. انلیس کہ کسی کو بہت سخت کام آ جائے، کیونکہ ایک دو حضرات نہیں آ سکے یا کیسر کو جانا پڑا، لیکن ادروائز ہم لوگ اس کو ابھی جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ وی لک فارورڈ کہ بھئی کب کوئی میٹنگ ہو تاکہ پھر لوگوں سے ملاقات ہو، باتیں ہوں. اور خاص طور سے کووڈ کی وجہ سے جو ملاقاتیں نہیں ہوئی تھیں ان کی وجہ سے وی ور ویری ویری اینکشس کہ بھئی یہ کب تقریب ہوتی ہے. اور آج جو تقریب ہوئی ہے اس نے ساری تقریبوں جو نہیں ہوئی تھیں ان کی بھی کمی پوری کر دی ہے. تو تمہیں مبارک. نہ جانے کیوں چوتھی کہنے پر دھیان بیوی کی طرف جاتا ہے. اس والی چوتھی پر مرد حضرات رنجیدہ نہ ہوں کہ اب چوتھی کے بعد شرح میں پانچویں کی اجازت نہیں. نہ ہی خواتین خوش ہوں کیونکہ بات واٹس ایپ کی چوتھی سالگرہ کی ہو رہی ہے، بیوی کی نہیں ہو رہی ہے. بیوی کے علاوہ اور بھی دنیا میں چیزیں ہیں جنہیں چوتھی ہونے کا شرف حاصل ہے. مثلا چوتھی کھیلنا، جس میں شادی کے 4 دن بعد نئے شادی شدہ جوڑے کو لڑکی کے بھائی لینے آتے ہیں اور لڑکی کے میکے لے جاتے ہیں، جہاں پر بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں دولہے کے ساتھ طرح طرح کے ہنسی مذاق کرتے ہیں، جن میں سر فہرست ہیں دروازہ رکوائی، جوتا چھپائی، گھٹنا پکڑوائی. اس دن دولہا دلہن والے اکٹھے ہو کر آپس میں پھلوں کے ذریعے چوتھی کھیلتے ہیں. ایک دوسرے کو پھل کھینچ کھینچ کر مارے جاتے ہیں، خوب نوک جھونک اور ٹھٹھے لگتے ہیں. یہ ہنسی خوشی ملا کو زہر لگتی. ویسے تو ملا لوگ ہر خوشی کے دشمن بنے پھرتے ہیں، مگر اپنا اعتراض مضبوط کرنے کے لیے وہ بلا وجہ رسول پاک کو بیچ میں ڈالتے ہیں. اس طرح کے اس رسم میں فضول خرچی اور بےہودگیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا جاتا کہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ان میں سے کسی بھی نکاح میں انہوں نے چوتھی نہیں کھیلی. او ملا صاحب خدا کو مانو، ہر بات میں رسول اکرم کو بیچ میں لانا کیا ضروری ہے. یہی عادت ہمارے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کی بھی تھی. چاہے ضرورت ہو نہ ہو جاؤ بے جا رسول پاک کو بیچ میں لے آتے تھے. اردو کی چوتھی کتاب میں جو 1916 میں لاہور سے چھپی تھی لکھا ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہے، لکھا ہے کہ عزیز طالب علموں تمہاری بھی شادیاں ہوں گی. اس موقع پر جہاں تک بن سکے اپنے رحیم و کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنا اور اسراف و نواحی سے بچنا، اور اس طرح آگے اپنے بال بچوں کے نکاح وغیرہ کے وقت بھی ان امور کا خیال رکھنا.
اس سے تم دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہو گے. اب یہ شادی نہ ہوئی کوئی تعویذ ہو گیا. اسراف اور نواحی کے متعلق لکھتے ہیں، یعنی خرچے وغیرہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ سر پہ سہرا اور ہاتھوں میں کنگھا باندھنا، ہاتھ پاؤں میں مہندی، سرخ رنگ کے کپڑے، جن بھوت کے اندیشے سے کمر میں لوہے کے کسی ہتھیار کو باندھنا، اور ایسی ہزاروں رسمیں ہیں جو شریعت کے روح سے بالکل ناجائز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے خلاف ہیں. پھر ان کے مصارف دیکھو، ان کے مصارف دیکھو، وہ بھی عقل اور مذہب دونوں کے برخلاف ہیں، بلکہ قیامت کے دن عذاب کا باعث ہیں، جیسے رنڈیوں کا ناچ، بھانڈوں کا، نقالوں کا تماشا، عورتوں کو فحش گالیاں دینا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، ابھی سن رہی فحش گالیاں دینا، کو پتہ ہوگا، آتش بازی چھڑانا وغیرہ وغیرہ. یہ تو تھی اردو کی 105 سال پرانی چوتھی کتاب، اردو کی چوتھی کتاب. اب حال کا قصہ سنیں. عصمت چغتائی کا ایک افسانہ چوتھی کا جوڑا ہے. یہ ایک ایسا افسانہ ہے جسے آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر نہ پڑھا ہو تو ہرگز نہ پڑھیں. مجھ پر پڑھ کر کئی دن ڈپریشن طاری رہا. ایسا بھی کیا افسانہ لکھنا، بہت خطرناک افسانہ ہے، بہت غمگین اور بے چارگی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اس میں. سائنس میں بھی ایک چوتھی سمت کا افسانہ ہے. سائنس میں بھی ایک چوتھی سمت کا افسانہ ہے. ہمیں تو تینی سمتوں کا پتہ ہے کہ لمبائی، چوڑائی اور اونچائی. یہ سمتیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں. یہ جو چوتھی سمت کسی نے نہ دیکھی ہو تو سامنے، کسی نے دیکھی ہو تو وہ سامنے آئے. کہتے ہیں کہ وقت چوتھی سمت ہے. عجیب سمت ہے جو کم ہی ہوتی جا رہی ہے، جیسے اس دنیا میں ہمارا وقت، اور بڑھتی ہی جا رہی ہے جیسے ہماری عمر اور ہماری یہ تحریر بھی. لہٰذا اور چوتھی چیزوں کو سلام، اور رائٹ ناؤ کی چوتھی سالگرہ کی آپ سب کو مبارک.